مقام ابراہیم مصلی، او ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی جگہ تم پیشانے رکھو. اس کے پیچھے وہ بھی ایک تاریخ ہے. یہ کون بندہ ہے، یہ کیا ہے کہ ان کے قدموں کے ہمارا پیشانے رکھنے کی جگہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ ابھی جو میں نے بتایا پہلا، ٹھیک ہے، باپ کا کہا نہیں مانا، شرک سے بیزاری کے نے، قوم، بادشاہ سب کا انکار کر دیا، ایک بیوی کے لے کر نکل گیا اس ملک سے، اپنا ملک چھوڑ دیا، اور جا کر فلسطین میں آباد ہو گیا. جو فلسطین آج ہمارا ہے اس میں آباد ہو گیا. اور آباد ہونے کے بعد اللہ اللہ کر کے بڑا عمر میں اللہ نے بچہ دیا اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر. فوراً اللہ نے کہا کہ ابراہیم اس کے لے کر جا کر وہ 1000 کلومیٹر جا کر دور کالا پہاڑ ہے غیر ذی زرع، اللہ فرماتے کوئی گیا اگتا ہی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، اتنا گرم پہاڑ کے اندر چھوڑ کے آؤ اس بچے کو. ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو ادھر چھوڑ کے آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم میں امتحان آزماؤں گا، یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا اسلمت لرب العالمین بس میں کہتا ہوں چلو تو امام ہے. نہ امام بننا آسان نہیں ہے ابراہیم، پورے انسانیت کے لیے امام بنا دوں گا تمہیں، لیکن امتحان سخت لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بچے کے جا کے چھوڑ کے آتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر، کوئی کھانے پینے کے، تھوڑا سا ستو ہے، تھوڑا سا پانی ہے، وہ چھوڑ کے چلے گی. دعا کیا ہے، وہ پہاڑ کے پیچھے جا کے اولاد ہے، جو بھی ہو گئے اولاد ہیں، انہوں نے دعا کیا اللہ اس کے ایسے نہیں ہے، اللہ اس کے رزق عطا فرما، اس کے آباد کر دیا، اللہ مخلوق اس کی طرف متوجہ ہو یا اللہ. یہ دعا کیا انہوں نے، دعا کر کے نکل گیا. اللہ کے حکم تھا، ٹھیک، اللہ کے حکم تھا. اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام قدموں کی جگہ پر. وہ یاد دلاتا ہے پورے کے پورے انسانی تاریخ یاد دلاتا ہے، قربانیوں کی ایک کہانی سناتا ہے. یہ مقام ابراہیم جا کے تماشا کر کے آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے. یہ حج اور عمرہ قربانی سارا کے سارا تاریخ سے جوڑنے کے لیے ہے، اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد صفا مروہ پہ جانا ہے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، صفا مروہ پہ جانا، 7 دفعہ چکر لگانا ہے. 7 دفعہ ادھر 7 چکر لگانا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایک خاتون ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا سا پانی ہے، تھوڑا سا مشکی اس میں ستو ہے، بس وہی رکھا ہوا ہے. اور شوہر نے کہہ دیا کہ آپ لوگ ادھر رہو گے، میں جا رہا ہوں واپس، میں فلسطین جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیوں، ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا اللہ نے حکم دیا؟ جاؤ پھر اگر اللہ نے حکم دیا پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا. جاؤ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام چلے گیا. وہ چند دن کے بعد، 1-2 دن کے بعد سب ختم ہو گیا. اب بچہ رو رہے ہیں، پیاسا ہے. حضرت اماں ہاجر دیکھتی ہے، سب سے وہ جو پہاڑ تھا اونچے، ادھر جا کر دیکھتی کوئی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. وہ دیکھتے ہی کوئی کہاں سے پانی ملے بچے کے پلاؤں. ادھر دوڑتی ہیں، ادھر آتی ہے، ادھر جاتی ہے، 7 چکر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زمزم نکالا ہے. رزق بھی ایسی زمزم نکالا ہے. اللہ کے یہ جو چال ہے نا، اتنا پسند آیا، حکم دے دیا کہ اب قیامت تک عورتیں نہیں دوڑیں گی. عورتوں کے حق ادا کر یہ ایک خاتون نے. اب عورتوں کے، وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے نا عورتوں کے حقوق کی، اسلام نے تو عورتوں کے حقوق تو دیا ہے، اسلام نے تو دیا ہے. اور 7 دفعہ چکر لگانے کے ہمیں حکم دے دیا. ہم کہتے ہیں نہیں، میں نہیں دوڑتا. کہیں پھر تمہارا نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے، دوڑو گے یہاں پہ. پورے زندگی اسماعیل علیہ السلام سے 4 دفعہ ملاقات کی. ایک دفعہ جب آئے، تشریف لائے نا، اس وقت یہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کے باپ کے ساتھ خدمت کرنے لگ گئے. انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے وحی کیا، اے بیٹا جان میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے ذبح کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ابا جان گردن حاضر ہے، آپ جو اللہ نے کہا وہ پورا کر دیجئے، میرے گردن حاضر ہے. اب اندازہ کریں کہ ایک بیٹا پہلے چھوڑنا بڑا مشکل ہے. ہم جب یہاں سے سفر پہ جاتا ہے نا ادھر ادھر،
بار بار فون کرتا ہے، ہاں جی بچے ٹھیک ہے، سب خیریت ہے. اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم سے آفس میں 5 گھنٹے بیٹھنا، 8 گھنٹے بیٹھنے مشکل ہو جاتے، بار بار گھر فون کرتے، سب خیریت ہے نا؟ ہاں جی. وہ تو زندگی میں 4 دفعہ ملاقات کی. اور جب وہ آئے نا، آ کے کہنے لگے بیٹا جب میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے ذبح کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ابا جان یہ نہیں کہا کہ، نہ حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ نے کون سے اس کے پالا ہے کہ آج ذبح کرنے کے لیے پہنچ گیا بابا جی، یہ کیوں ذبح کرنا آپ نے، یہ کیا جرم کیا میرا بیٹا نے؟ یہ کہہ سکتے تھا نا، نہیں کہا. انہوں نے کہا بیٹا جو باپ کہہ رہے ہیں نا وہ کر جا. کیا بات ہے یار، خدا کے ساتھ، جو باپ کہہ رہے ہیں نا بیٹا وہ کر جا. انہوں نے کہا ابو جان یہ حاضر ہے، گردن حاضر ہے، گردن حاضر ہے، مجھے ذرا الٹے لٹا دیجئے، اور ذبح کر دی یہاں سے. وہ چھری ہاتھ پر ہے، وہ بسم اللہ اکبر کر کے وہ کیا، ذبح کیا، اور گرم گرم خون لگا. انہوں نے کہا الحمدللہ. یوں دیکھتے ہیں بیٹا تو ادھر کھڑا ہے اور اس کی جگہ وہ دمبا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فوراً اسماعیل کے نکالو، فوراً اسماعیل کے نکالو، اس کی جگہ دمبا رکھ دو. دمبا رکھا، انہوں نے کہا گرم گرم خون ہاتھ پہ لگا، اور اس نے کہا الحمدللہ کام ہو گیا. یوں دیکھا، یہ دیکھیں کیا کیا قربانیاں ہیں. پھر ہم کیوں ان کے قدموں کے نیچے سجدہ نہ کریں؟ صرف حج عمرہ کے نام یہی ہے. ابراہیم کی یادیں ہیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں، اور وہی تاریخ کے ساتھ جوڑتا ہے کہ تم لوگ جو تم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا مسلمان. مسلمان کے مطلب یہ وہی ہے اسلمت رب العالمین. لیکن مسلمان کی زندگی ایسے نہیں ہوتا جو میں اور آپ گزار رہے ہیں. مسلمان کی زندگی اور ہوتا ہے. مسلمان کے اسلم تو کے مطلب کیا ہے؟ اسلم تو کے مطلب کیا ہے؟ اسلم تو کے مطلب یہی ہے کہ یا اللہ میں کبھی نافرمانی نہیں کروں گا. اب ہم میں سے کیا لوگ ناچتے ناچتے مر رہے ہیں، اور وہ ویڈیو دیکھے دیکھے ہم جان نکل رہے ہیں. کیا قیامت کے دن کیا جواب دے گی ڈراموں میں؟ اور قربانی اسی کے نام. یہ جو بکرا دمبا ذبح کرنا، اونٹ اور گائے ذبح کرنا، صرف اس کی یاد دلاتا ہے. یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ اصل وہ ہے اسلمت رب العالمین.